الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ آج کا سبق وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے البحر دریا یا سمندر۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے نجات دی تمہیں وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ہم نے نجات دی تمہیں اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب اس آیت میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس مالن اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بنی اسرائیل کی طرف اللہ رب العزت نے بھیجا کہ آل فرعون سے ان کو نجات دلواؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور قوم ساتھ چل پڑی۔ جب آپ دریا کے کنارے پر پہنچے اور فرعون بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر وہ بھی پیچھا کرتے ہوئے آ گیا، آگے دریا ہے، پھر قوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، پھر پیچھے آل فرعون ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ماریں گے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون کہ اے موسیٰ ہم تو ماریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پہ مارا، راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل گزر گئے، اللہ نے ان کو نجات دی، وہ بچ گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اس آیت سے ہمیں جو بات سمجھ آئی کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ہم نے دریا کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، یعنی یہ کام اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا ہے۔ پتہ چلا کہ جب اللہ رب العزت کسی کو کسی مصیبت سے نجات دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں۔ سمندر کو پھاڑ دینا یا پانی کا ایسے رک جانا یہ کب ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ اس کے لیے بڑی انویسٹ کی ضرورت ہے، بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ دریا سے سمندر سے راستہ بنایا جائے، لیکن صرف ایک عصا کے ساتھ راستہ بن گیا، دونوں طرف سے پانی رک گیا۔ تو یہ صرف ایک عصا نہیں تھا بلکہ اللہ کا اذن تھا، اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلاف عقل بھی اسباب پیدا کر دیے اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے نجات دی۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور ہم نے نجات دی تمہیں۔ پتہ چلا کہ مصیبت میں نجات کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، کہ جب اللہ پہ بھروسہ کیا جائے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے، تو اللہ کی ذات پھر نجات دیتی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی وہ غرق ہو گیا جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور قوم بھی ساتھ غرق ہو گئی، اور کہتا تھا کہ میں دریاؤں کا ہر چیز کا مالک میں ہوں، دیکھو میری قوم میری طرف، یہ ساری چیزیں میری ہیں، یہ میرے انڈر ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی پانی میں ڈبو کر اس کو مار دیا۔ پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز انسان کو دیتا ہے تو اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اس کی بنا پر، بلکہ اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ تو جو اترائے گا اللہ کی نعمتوں پہ پھر اللہ تعالیٰ بھی چھین لیتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس میں بہت بڑی بات ہے کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے تمہارے دشمن کا کیا حال کیا، جو اللہ کا دشمن تھا اس کا کیا حال ہوا۔ بسا اوقات یہ بات ہو
کہ تمہارا دشمن مار دیا گیا یا وہ مر چکا ہے، ایک یہ بات ہے، ایک یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کو مرتے ہوئے دیکھنا، بڑا فرق ہے دونوں باتوں میں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم دیکھ رہے تھے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ تو پھر وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، وعدنا وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ، 40 لیلہ راتیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثم پھر اتخذتم، تم نے پکڑ لیا، العجل، بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بچڑے کو اس کے بعد معبود پکڑ لیا یا بنا لیا، وانتم، اور تم ظالمون، ظالم تھے، وانتم ظالمون، اور تم ہی ظالم تھے۔ جب اللہ رب العزت نے نجات دے دی تو اب ایک نئی زندگی ہے، تو اس کے لیے اب ہدایت کی کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے وہی طور پہ بلا لیا۔ اب 40 کے لیے کیوں؟ ایک اور سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ 30 کے لیے اللہ نے بلایا، پھر 10 راتیں مزید بڑھا لی، یعنی 40 کے لیے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ رب العزت کو جانتے ہیں۔ ایک رات میں بھی اللہ تعالیٰ تورات کو نازل کر سکتے تھے، اپنے احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے 40 راتوں کا انتخاب کیا، اور پھر جو قوم تھی انہوں نے وہی کام کیا، شرک کا ارتکاب کیا، بچڑے کو بنایا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہی ظلم ہے، مِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ۔ تمہارے سامنے ان کا کیا حال کیا اللہ رب العزت نے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ ہی شریک بنانا شروع کر دو۔ یعنی شریک کس کو بنایا؟ کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، بچڑا اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اسی کو پوجنا شروع کر دیا۔ اپنے ہاتھوں سے کسی کو دفنایا، پھر اسی کو پوجنا شروع کر دیا۔ یا ایسے ہی جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، جو ایک مخلوق ہے، جو پیدا کیا گیا، تو اس کو پوجنا شروع کر دیا، یہ ہے شرک۔ تو شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔